الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون صدق الله العظيم. سورت کا نام سورہ انعام ہے اور اس سورت کے اندر 20 رکوع ہے. آج ہم نے یہ پوری سورت پڑھی ہے اور انشاءاللہ اس کا خلاصہ بیان ہوگا. اس سورت کے اندر مجوس ان کے عقیدے پر رد کیا گیا ہے اور عقیدہ توحید کو ثابت کیا گیا ہے. یہ مجوس جن کو آتش پرست بھی کہتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خالق دو ہے، ایک کا نام یزداں ہے اور ایک کا نام اہرمن ہے. یزداں خیر کا خالق ہے نعوذ باللہ اور اہرمن شر کا خالق ہے، اور یہ روشنی اور آگ کو بڑی تعظیم حاصل ہے ان کے مذہب میں، یہ اس کی پوجا کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس صورت میں اس کو رد کیا ہے. روشنی کتنی بڑی کیوں نہ ہو لیکن وہ مخلوق ہے، خالق نہیں ہو سکتی ہے. خالق ایک ہے، نور کا بھی خالق اللہ ہے اور ظلمات کا بھی خالق اللہ ہے، خیر کا بھی خالق اللہ ہے، اور جتنی چیزیں انسان کو نقصان دہ پہنچتی ہیں اس کا بھی خالق اللہ ہے. تو سورت کے پہلے رکوع کے اندر 3 باتیں ذکر کی گئی ہیں اور بنیادی طور پر 3 اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں. پہلی آیت کے اندر توحید پر اعتراض تھا کہ وہ 2 خالق مانتے تھے. اللہ نے فرمایا خالق ایک ہے. الحمدللہ تمام تعریف ہے اللہ کے لیے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، خالق وہ ہے. وجعل الظلمات والنور، اور اندھیرے اور نور اس نے بنایا. نور ایک ہے، روشنی ایک ہے، اور ظلمتیں بہت زیادہ ہیں، اس لیے نور کو ایک ذکر کیا مفرد. تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ عقیدہ توحید درست کرو. پھر کتاب اللہ پر اعتراض تھا. آیت نمبر 7 میں اس کا ذکر کیا. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. آیت نمبر 7 میں اگر ہم آپ پر ایسی کتاب نازل کرے جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہو، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور یہ لوگ اس کو ہاتھ سے چھو کر، یعنی اس کو چھو بھی لے، تو پھر بھی یہ کافر کہیں گے کہ یہ کھلا جادو ہے، اس کو پھر بھی نہیں مانیں گے. اور تیسرا اعتراض رسالت پر اعتراض تھا، اور اعتراض یہ تھا کہ اگر یہ نبی ہے تو ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوا. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ. اللہ فرماتے ہیں اگر فرشتہ نازل ہوتا تو اب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا. پھر یہ نہیں مانتے تو عذاب آتا اللہ کا ان پر. دوسرا رکوع سورت کا، اس میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جذبہ توحید پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور جذبہ توحید کیسے پیدا ہوتا ہے ایک انسان کے اندر، یہ میں نے کل کے درس میں بھی کہا تھا کہ قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے جو صرف قانون نہیں بیان کرتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس قانون پہ چلنے کا طریقہ بھی بیان کرتی ہے، ہماری اصلاح بھی کرتی ہے. تو جذبہ توحید انسان کے اندر کیسے پیدا ہوگا؟
اس دوسرے رکوع کے آیت نمبر 19 کے اندر بیان کیا، قل ای شیء اکبر شہادہ، آپ پوچھئے سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ ہے، شہید بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان وہ گواہ ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، مجھ پر یہ قرآن اتارا گیا، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اور جس شخص کو بھی یہ قرآن پہنچے۔ تو قرآن ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے انسان میں جذبہ توحید پیدا ہو سکتا ہے، جس سے انسان کا عقیدہ درست ہو سکتا ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عنایت اللہ خان شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ہمیں نصیحت کی تھی، اور وہ ہمیشہ طلبہ کو نصیحت کرتے تھے جب طلبہ فارغ ہوتے تھے، جب تم کسی بھی مسجد میں جاؤ تو قرآن بیان کرو، اور وہ فرماتے تھے قرآن کے اندر اللہ نے یہ اثر رکھا ہے کہ انسانوں کے قلوب میں راستہ بناتا ہے، یہ عقائد خود ٹھیک کرتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تمہارے اندر صحیح عقیدہ کب پیدا ہوگا؟ جب قرآن سے تمہارا تعلق ہوگا۔ تیسرا رکوع ہے، اور اگر تم نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا تو پھر اس کا نقصان کیا ہوگا؟ تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ آج مسئلہ یہ ہے مسلمانوں کے اندر کہ مسلمانوں نے آج قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ مسلمان ہیں ایسے جو قرآن کو پڑھتے ہیں، تلاوت کی حد تک پڑھتے ہیں، قرآن کا ترجمہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ قرآن سے اصلاح کرتے ہیں۔ تو کہ قرآن کو چھوڑنے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ خراب ہو جاتا ہے۔ آج دیکھیں نا مسلمانوں میں ہے مسلمان کتنے غلط عقائد ہیں ان کے اندر، اس لیے کہ قرآن سے دور ہے وہ۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اللہ فرماتے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یہ رکوع نمبر 3 کے آیت نمبر 21 کے اندر اللہ فرما رہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اللہ ظالموں کو کامیاب نہیں کرتا ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم سب کو جمع کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر مشرکین سے کہیں گے أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، کہاں گئے وہ شرکاء جن کا تمہیں دعویٰ تھا کہ یہ شریک ہے اللہ کے، لاؤ اب وہ شریک۔ تو یہ سمجھایا کہ شرک انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ رکوع نمبر 4 کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ لوگوں کو توحید سمجھا رہے ہیں، عقیدہ توحید ان کا بنا رہے ہیں، قرآن ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت پیش کر رہے ہیں، لیکن وہ نہیں مانتے۔ تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے، ان کی تکذیب کی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا۔ اس رکوع نمبر 4 کے آیت نمبر 34 کے اندر وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، آپ سے پہلے رسولوں کی تکذیب کی گئی، انہوں نے صبر کیا، ان کو اذیت دی گئی۔ وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اللہ کی توحید بیان کی، انہیں پتھر کھانے پڑے اس راستے میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید بیان کی تو ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توحید بیان کی، ان کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید بیان کی، ان کے قتل کے منصوبے بنائے، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء علیہ السلام پر آتی ہیں، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دین کے لیے بڑی تکلیفیں آئی، اور پھر اس کے بعد جو اس انبیاء کی جماعت سے جتنے قریب ہوتے ہیں وہ علماء حق، ان پر بھی تکلیفیں آتی ہیں۔ یہ علماء انبیاء کے وارث ہے علم میں، تو جب یہ علم پھیلائیں گے تو اس راستے میں ان پر تکالیف بھی آئیں گی۔ اور پھر آگے اسی رکوع کے آیت نمبر 39 کے اندر شاہ ولی اللہ رحمت اللہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، ایک عجیب نقطہ بیان کیا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں قرآن کو ترک کرتے ہیں جو لوگ، اس کی 3 وجہ بیان کی ہے کہ یہ لوگ قرآن کو کیوں چھوڑتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، نہیں مانتے۔
تو اس کی ایک وجہ یہ ہے سمن بکمن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہرے اور گونگے ہیں۔ دوسری وجہ فی الظلمات، اندھیریوں میں ہے۔ تیسری وجہ من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، جسے چاہے اللہ گمراہ کر دے، جسے چاہے سیدھے راستے پر ڈال دے، تو راستہ گم کر دیا ہے۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں قرآن کے جھٹلانے کی اور قرآن کے ترک کرنے کی تین وجہ ہوتی ہے۔ ایک کو کہتے ہیں حجاب طبع، طبیعت پر ایسا حجاب آ جاتا ہے کہ وہ قرآن کو بندہ نہیں مانتا، اس کی طبیعت ایسی خراب ہو جاتی ہے، ایسی فاسد ہو جاتی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وہ سمن بکمن کہا ان کو، بہرے گونگے بن جاتے ہیں۔ دوسری وجہ بیان کی حجاب رسم، زمانہ اور لوگوں کے رسومات اور جاہلیت کے رسومات اور حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ شخص اندھیریوں میں، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، کوئی اس کو راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا، کہا فی الظلمات، اندھیریوں میں ہے۔ اور تیسرا کہتے ہیں کہ حجاب معرفت، کہ اس کے لیے راستہ نہیں ہوتا، راستہ بند ہو جاتا ہے، اس کو راستہ ملتا نہیں ہے، راستہ معلوم نہیں ہوتا، تو گمراہ ہو جاتا ہے۔ تین وجہ ہوتی ہے قرآن کو ترک کرنے کی۔ پھر اللہ نے فرمایا، اب اگلا رکوع ہے، رکوع نمبر 6 کے اندر، اس رکوع کے اندر توحید کی دعوت اس انداز سے دی جا رہی ہے کہ گزشتہ قوموں پر جو اللہ کی طرف سے پکڑ آئی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تذکیر بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جو امتیں گزری ان کے پاس بھی ہم نے رسول بھیجے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم نے ان کو سختی اور تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ عاجزی اختیار کرے، لَعَلَّهُمْ يَتَّضَرَّعُونَ۔ بعض مرتبہ اللہ کی طرف سے تکلیف آتی ہے تاکہ وہ سدھر جائے، لیکن جب تکلیف آئی بجائے سدھرنے کے ان کے دل اور سخت ہو گئے، اور جب انہوں نے اللہ کو بلا دیا اور جو نصیحت ان کو کی گئی تھی وہ انہوں نے چھوڑ دی، اللہ فرماتے پھر ہم نے ان پر ہر قسم کے نعمتوں کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ وہ بالکل اس میں کھو گئے اور دنیا کے اندر خوش اور مگن۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اچانک ہم نے ان کو پکڑا، پھر اللہ کا عذاب آیا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ نے ایک جگہ عجیب بات لکھی ہے، انہیں کہا یہ 4 عناصر اربعہ ہے جس سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، آگ، پانی، ہوا، مٹی، اس کو عناصر اربعہ کہتے ہیں۔ جب یہ انسان اللہ کے حکموں پر چلتا ہے تو یہ چاروں عناصر اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ جب یہ اللہ کے حکموں پہ چلتا ہے تو یہ 4 عناصر اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ سے بچایا، آگ نے نقصان نہیں پہنچایا۔ دوسرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو لے کر پانی سے پار ہو گئے، اللہ نے بچایا، پانی نے نقصان نہیں پہنچایا۔ عیسیٰ علیہ السلام مٹی کو لے کر پرندہ بناتے تھے، پھونکتے تھے، وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگ جاتا تھا، مٹی غلام ہو گئی۔ اور سلیمان علیہ السلام ان کا تخت ہوا پہ اڑتا تھا۔ یہ 4 مثالیں اللہ نے قرآن میں ذکر کی عناصر اربعہ کی، کہ جب اللہ کے حکم پر چلتے ہیں تو اللہ پھر وہ 4 عناصر کو ان کا غلام اور ان کا نوکر بنا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ایسی مثالیں بھی قرآن میں ذکر کی ہے کہ جب یہ خدا کو بھول جاتے ہیں تو ایک مثال ذکر کی آگ والی، شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی، کاروبار میں، بزنس میں گھپلا کرتی تھی، تو اللہ پاک نے ان پر سخت گرمی بھیجی، اور وہ بادلوں کو اللہ نے بھیجا ایک درختوں کے جھنڈ کی طرف، وہاں گئے تو وہاں اور گرمی ہو گئی، اور پھر جناب وہاں تاکہ گرمی سے بچے، اور اوپر سے اللہ نے بجائے پانی کے آگ بھیجا، وہ سب کے سب اسی کے اندر بھسم ہو گئے۔ آگ والی مثال دی۔ دوسری مثال، اسی پانی سے جس پانی سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، فرعون کو غرق کر دیا۔ اللہ نے مثال دیکھو، ایک ہی پانی سے موسیٰ کے لیے پانی غلامی کر رہا ہے، اور وہی پانی فرعون کو غرق کر رہا ہے، یہ اللہ دکھا رہا ہے۔ تیسری مثال، لوط علیہ السلام کی قوم جب باز نہیں آئی
تو اللہ نے پھر اس مٹی کو، اس زمین کو، اس پتھر کو اللہ نے ان کے لیے عذاب بنا دیا. پوری بستی کو جبرائیل علیہ السلام نے ایسے اٹھایا، اوپر لے گئے، اوپر سے نیچے پٹخ دیا اور پتھروں کی بارش ہوئی. اور ہوا، چوتھی چیز، قوم عاد پر ہوا کا عذاب آیا. تو یہ 4 عناصر اربعہ ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر تم میرے غلام بنو گے تو یہ تمہارے غلام بن جائیں گے، یہ تمہاری نوکری کریں گے. اس کے بعد رکوع نمبر 6 ہے، یہ توحید والے لوگ، یعنی جو مسلمان، اللہ کو ایک ماننے والے لوگ، جن کا عقیدہ ٹھیک ہو، یہ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں اس جماعت، اس امت کی پہلی توحید پرست جماعت صحابہ کی جماعت ہے. اللہ کو توحید والے اتنے پسند ہے کہ اللہ نے اپنے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ اس جماعت والوں کی صحبت اختیار، یعنی ان کے ساتھ آپ بیٹھیں تو ان کو معیت محمدی نصیب ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوتی ہے. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. رکوع نمبر 6 اور آیت نمبر 52 کے اندر اللہ فرماتے ہیں آپ اپنے آپ کو ان لوگوں سے دور مت کیجئے. اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے، کن لوگوں سے؟ جو صبح اور شام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہیں، جو بتوں کی عبادت نہیں کرتے، خدا کی عبادت کرتے ہیں. اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا ان سے دور مت رہیے، ان کے ساتھ رہیے. اور پھر اگلا رکوع نمبر 7 کی آیت نمبر 56 کے اندر جو مشرک ہے، تو توحید کو نہیں مانتے، موحدین کے دشمن ہیں، اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا پھر آپ ان سے مقاطعہ کیجئے کہ وہ آپ کی دشمنی کر رہے ہیں، وہ آپ کی بات نہیں مان رہے. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، مجھے اللہ نے شرک سے منع کیا ہے. قل لا اتبع اہواکم، تمہاری خواہشات کی اتباع میں نہیں کروں گا، یہ گمراہی کا راستہ ہے. قد ضللت اذن وما انا من المہتدین، ہدایت والا راستہ یہ نہیں ہے، ہدایت والا راستہ توحید کا ہے. پھر اللہ نے فرمایا، اللہ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے. فرمایا اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب مغلوب ہے، اللہ غالب ہے. تو آیت رکوع نمبر 8 اور آیت نمبر 61 کے اندر وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اللہ تم پر فرشتوں کو نگہبان بنا کر بھیجتا ہے. جب تمہاری موت کا وقت آ جاتا ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ توفته رسلنا وهم لا يفرطون، اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ آ کے روح قبض کر لیتے ہیں. کتنی بڑی طاقت ہے اللہ کی. ایک بہت بڑا بادشاہ ہے جس کے محل کے چاروں طرف گارڈز ہیں، کوئی پرندہ اندر داخل نہیں ہو سکتا. اللہ کہتے ہیں، اللہ فرما رہے میری قدرت دیکھو، میرا فرشتہ جا کر اس کی روح قبض کر لیتا ہے، کسی کو خبر تک نہیں ہوتی ہے. اور وہ فرشتے ایسے ہیں، وہ ڈرتے ورتے کسی سے نہیں ہے. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، کوتاہی بھی نہیں کرتے ہیں. کتنا بڑا غلبہ ہے اللہ کا، کتنی بڑی قدرت ہے اللہ کی. ساری دنیا جمع ہو جائے، اللہ جس فرشتے کو بھیج کر جس کی روح قبض کرنا چاہے، دنیا اسے نہیں روک سکتی ہے. رکوع نمبر 9 کے اندر اب یہ چونکہ میں نے عرض کیا یہ اس مجوس جو عقیدہ تھا، تو کہا اسلام کا عقیدہ توحید کا ہے، تو اس لیے مضمون یہ توحید والا چل رہا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو ذکر کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 مثالیں روشنیوں کی پیش کی ہے. تم روشنی کو خدا سمجھتے ہو، اس کی تعظیم کرتے ہو، تو اس رکوع نمبر 9 کے اندر 3 مثالیں پیش کی ہیں. پہلی مثال، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. آیت نمبر 76 کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے علی سبیل التسلیم کہا کہ یہ جو ستارہ ہے یہ بھی روشنی ہے. علی سبیل التسلیم کہا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. اس لیے کہ وہ ان قوم کا عقیدہ یہ تھا، اور یہ قوم کو سمجھا رہے ہیں
اور جب وہ ستارہ غائب ہو گیا کہا یہ تو رب نہیں ہو سکتا جو کبھی نظر آئے اور کبھی غائب ہو جائے. روشنی کتنی بھی بڑی ہو مخلوق ہے، خالق نہیں ہے. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي، پھر چاند کو دیکھ کر کہا یہ میرا رب ہے. کہا جب وہ چاند غائب ہو گیا تو کہا یہ بھی رب نہیں ہو سکتا. لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، اگر اللہ ہدایت نہ دے تو میں گمراہوں میں سے ہوں گا. پھر سورج کو دیکھا وہ تو اس سے بھی زیادہ روشن. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، کہا یہ تو اور سب سے بڑا ہے. اور جب وہ سورج غروب ہو گیا تو کہا یا قومی انی بریء مما تشرکون، میں تم جو شرک کرتے ہو میں اس سے بری ہوں. اس لیے کہ روشنیاں جتنی بھی ہے ستارے سے لے کر سورج تک، ان میں سے کوئی ایک روشنی ایسی نہیں ہے جو خالق ہو سکے، سب کے سب مخلوق ہے. پھر آگے سمجھایا جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب توحید پرست ہے، اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ بھی ان انبیاء کا ہے. تو اللہ نے تقریباً اس رکوع کے اندر 17-18 نبیوں کا ذکر کیا ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، آخر تک. یہ سب جتنے بھی نبی تھے یہ سب موحد تھے، اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے. پھر آگے فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ بھی توحید کی طرف دعوت دیتا ہے. قرآن کا بنیادی جو اصول ہے، جو مسئلہ قرآن نے بیان کیا ہے، وہ اللہ سے تعلق قائم ہو جائے. ہمارے استاد فرماتے تھے سمجھانے کے لیے کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور بسم اللہ کا نچوڑ بسم اللہ کی با ہے. یہ جو با ہے اللہ، یہ عربی زبان میں ہماری گرامر میں کہتے ہیں الباء للالصاق، با ملانے کے لیے آتی ہے. تو معنی کیا ہے؟ بسم اللہ کی با سے قرآن شروع ہو رہا ہے. نچوڑ کیا ہے؟ یہ با للالصاق ہے. جب تم قرآن کو پڑھنا شروع کرو گے یہ با، یہ قرآن تمہیں اللہ سے ملا دے گا. قرآن کے اندر اثر یہ ہے. تو وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ مبارک کتاب ہم نے نازل کی ہے. مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، گزشتہ جو آپ سے پہلے کتابیں گزری ہیں ان کی تصدیق کرتی ہیں. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ مکے والوں کو ڈرائے، وَمَنْ حَوْلَهَا، جو ارد گرد ہے. اب یہ قرآن صرف ایک قوم کے لیے نہیں اترا، اور یہ نبی صرف ایک قوم کے لیے نہیں آیا. مکہ سینٹر ہے اور پوری دنیا کے لیے اللہ نے اس قرآن کو اور اس نبی کو بھیجا ہے. پھر اللہ نے آگے اپنے قدرت کے کرشمے دکھائے ہیں. رکوع نمبر 12 کے اندر تفصیل سے اللہ نے اپنی قدرت کو ذکر کیا. اللہ کی قدرت اور اللہ کے صفات میں سے 2 بڑی صفات ذکر کی، صفت خلق، صفت تدبیر. پیدا بھی اللہ کرتا ہے، اور پھر بہتر راستہ بھی انسان کے لیے اللہ بناتا ہے. ساری تدبیریں کرنے والا اللہ ہے. مشرکین نے یہیں پر غلطی کی، انہوں نے مدبر اللہ کے علاوہ نبیوں کو، فرشتوں کو بنایا. اللہ پاک سمجھا رہے ہیں. تو پہلے اللہ نے اپنے صفت خلق اور اپنی تدبیر اور اپنے خلق کو زمین سے شروع کیا، پھر آسمان کا ذکر کیا. ان اللہ فالق الحب والنوا، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے. ہاں تم تو زمین کو بیچ میں ڈال کر چلے جاتے ہو، یہ پیچھے اس کو پودا کون بناتا ہے؟ یخرج الحی من المیت، مردے سے زندہ، ویخرج المیت من الحی ومخرج المیت من الحی. یخرج الحی من المیت، زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے. ہاں مرغی زندہ ہے، اس سے انڈا نکلتا ہے، وہ مردہ ہے، اور انڈا مردہ ہے اور اس سے چوزا نکلتا ہے، وہ زندہ ہے. اتنی بڑی قدرت کس کی ہے؟ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ کہا میں نے اپنے رب کو ایک سفید قلعے سے پہچانا. ایک قلعہ ہے جو چاروں طرف سے بند ہے، نہ باہر والے اندر جا سکتے، نہ اندر والے کا باہر والے سے کنیکشن ہے. اس قلعے سے وہ ٹوٹتا ہے، اس سے ایک جانور نکلتا ہے جو چوزا ہے،
اور وہ چوزا جب نکلتا ہے تو اس چوزے کو یہ معلوم ہے کہ یہ مرغی میری ماں ہے، یہ چیل میری دشمن ہے، تو وہ چیل سے دیکھ کر اپنے ماں کے پروں میں وہ چوزا چھپ جاتا ہے۔ اس چوزے کو یہ تعلیم اس سفید قلعے انڈے کے اندر کس نے دی ہے؟ ایک اللہ نے دی ہے۔ چوزے کو کیسے پتا؟ پھر فرمایا فالق الاصباح، اب زمانے کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہائے ہائے، صبح کا نکالنے والا بھی اللہ ہے، رات کو سکون کا ذریعہ بنایا، اور والشمس والقمر حسبانا، چاند اور سورج کا ایک حساب مقرر ہے، گردش کر رہے ہیں۔ پھر ستاروں کو بنایا ہدایت کے لیے، اور اللہ نے تم کو پیدا کیا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی اتارا، پھر زمین سے طرح طرح کے پودے نکالے۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا، اپنے خلق کو، اپنی تدبیر کو کہا۔ اس کا تقاضا تو یہ تم اللہ کو ایک مانو، لیکن یہ ایسے ظالم ہے کہ اللہ کی ان تمام صفات کو دیکھ کر آسمانی اور زمینی اللہ کی مخلوقات، اللہ کی قدرت کو، تدبیر کو، اللہ کے خلق کو دیکھ کر یہ بجائے اللہ کو ایک ماننے کے شرک کرتے ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، جنوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ جنات کو کہتے ہیں یہ اللہ کے ساتھ شریک ہے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، اللہ کے لیے اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ پھر رکوع نمبر 13 کے اندر، آیت نمبر 104 کے اندر، اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں آ گئی ہیں۔ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا، جو آنکھیں کھول کر دیکھ لے، نفع اٹھائے، وہ اپنا فائدہ ہوگا اس کا، اور جو آنکھیں بند کر لے اور نفع نہ اٹھائے تو اس کا نقصان ہو گیا۔ ہم نے تو دین تم پر واضح کر دیا ہے۔ 8واں سپارہ شروع ہو رہا ہے اور رکوع نمبر 14 ہے۔ اللہ فرما رہے ہر نبی کے، جب بھی نبی آتا ہے 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک موافق ہو جاتے ہیں، ایک مخالف۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ، جو ان کے مخالف ہوتے ہیں وہ انسانی شیطان ہوتے ہیں۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ طمع کی ہوئی باتیں ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں، فریب دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے۔ پھر فرمایا اللہ کو ایک ماننے والا اور اس کے ساتھ شرک کرنے والا، موحد اور مشرک برابر نہیں ہو سکتے۔ اومن کان میتا فاحییناہ، جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا۔ وجعلنا له نورا، اسے ہم نے روشنی دی۔ یمشی به فی الناس، لوگوں کے درمیان اسے لیا پھرتا ہے۔ کمن مثلہ فی الظلمات، یہ شخص اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیریوں میں ہو؟ تو جو مومن ہو، موحد ہو، وہ مشرک کی طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جیسے اللہ ہدایت دینا چاہتے اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔ يَجْعَلْ لَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، وہ اس کے لیے ایسی دین پر آنا ایسا مشکل ہوتا ہے جیسے آسمان پر چڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ کا شکر کرنا چاہیے، جب تک نماز نہ پڑھے ان کو چین نہیں آتا۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، جہاں بھی جائے سب سے پہلے نماز کی جگہ ڈھونڈتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ کچھ لوگ مسجد کے بازو میں کھڑے ہوں گے، نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے، وہ کمرے میں بیٹھا ہوگا، نماز نہیں پڑھ رہا۔ اس کو سوچنا چاہیے ہمیں۔ یہ اللہ فرماتے اس کے لیے، اللہ جس کو ہدایت سے روکتے اس کے لیے اس راستے پر آنا ایسا مشکل ہوتا ہے جیسے آسمان پر چڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر آگے فرمایا اللہ اکبر۔ اب رکوع نمبر آگے 15 ہے، رکوع نمبر 16 ہے۔ یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ یہ ذکر کر رہے ہیں، یہ جو مشرک ہے ان کا جو مذہب ہے شرک،
یہ عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے۔ جتنے انبیاء آئے ہیں ان سب نے یہی عقیدہ سکھایا، اللہ کے ساتھ شریک مت کرو۔ تو یہ منقول بھی نہیں ہے ان کا مذہب، نقل کے بھی خلاف ہے، اور عقل کے اس لیے خلاف ہے کہ یہ ایسے کام کرتے ہیں کوئی بھی صاحب عقل اس کو مان نہیں سکتا۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ، کبھی کہتے ہیں یہ جو ہمارے چوپائے ہیں اور یہ جو ہماری کھیتیاں ہیں یہ محفوظ ہے، اسے کوئی نہیں کھا سکتا، یہ فلاں بتوں کے نام پر یہ چوپائے ہو گئے ہیں اور یہ کھیتیاں فلاں کے نام پر ہے۔ بعض جانوروں کے بارے میں کہتے ہیں یہ فلاں بابا کے نام پر ہے، ہمارے یہاں بھی لوگ جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں یہ فلاں مزار کے نام پر ہو گیا، وہ کہتے تھے یہاں فلاں بتوں کے نام پر ہو گیا، پھر اس کی پشت پر سواری نہیں کرتے تھے، اس کو حرام بناتے تھے، اور بہت سے جانوروں پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، اور کبھی کہتے تھے وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا، یہ جو پیٹ میں بچہ ہے جانور کے یہ صرف مرد کھائیں گے، یہ پیدا ہوگا، عورتیں نہیں کھائیں گی، اور اگر یہ مردہ پیدا ہو تو پھر مرد کے ساتھ عورت بھی کھا سکتی ہے۔ تو ایسے عقائد ہیں ان کے کہ جس کو عقل بھی نہیں مانتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اسلام وہ مذہب ہے جس میں ہر چیز جو بھی ہے عقلاً بھی ٹھیک ہے، نقلاً بھی ٹھیک ہے، عقل بھی کہتی ہے یہ ٹھیک ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے کہ انسانی عقل بھی اس کو غلط نہیں کہہ سکتی ہے۔ تو پہلے اللہ نے حلال چیزوں کو ذکر کیا، 8 قسم کے جانوروں کو، وَمِنَ الْأَنْعَامِ چوپائیں، اور اس میں بھیڑ ہے، بکری ہے، مرد اور مذکر مؤنث، اور اسی طرح اونٹ ہے اور گائے ہے، اور ان کے جناب کیا ہے مذکر اور مؤنث، تو یہ 8 ہو گئے۔ پھر اگلے رکوع کے اندر 18 کے اندر محرمات کو ذکر کیا، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتًا مُرْدَارًا أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا، بہنے والا خون، أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ، خنزیر کا گوشت، یہ حرام ہے۔ تو محرمات کو ذکر کیا۔ اب یہ عقل کو بھی دیکھا جائے تو یہ جو جانور ہے جن کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، عقل بھی یہ کہتی ہے اس لیے کہ وہ نجاست نہیں کھاتے ہیں، اور باقی چیزیں تو ہے ہی نجاست، خون بھی نجاست ہے، مردہ بھی نجس ہے اس لیے کہ خون اس کے پوری باڈی میں اندر پھیل گیا ہے، خنزیر تو نجاست کھاتا ہے اس لیے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر فرمایا اس کے علاوہ ان عقیدوں کو بھی اختیار نہیں کرتا اسلام جو غلط عقیدے ہیں، اور جو عقیدوں کے ساتھ ساتھ کچھ کام بھی ایسے ہیں جو غلط اور حرام کام ہے، اس میں سے یہ اللہ نے چند یہاں ذکر کیا ہے۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، رکوع نمبر 19۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں تمہارے رب نے کیا چیزیں حرام کی ہے۔ نمبر 1 شرک، اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ نمبر 2 والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، اس لیے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اولاد کو قتل کرنا، یہ مشرکین زمانے جاہلیت میں کرتے تھے، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بھی کھلاتا ہوں، تمہاری اولاد کو بھی کھلاتا ہوں۔ بے حیائی کے قریب مت جاؤ، ناحق کسی کو قتل مت کرو، یتیم کا مال مت کھاؤ، ناپ تول میں کمی مت کرو۔ تو یہ چیزیں اللہ نے فرمائی، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا راستہ ہے سیدھا، اس راستے پر چلو۔ اگلا رکوع ہے، اب رکوع نمبر 20 کے اندر اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو قرآن جس کی طرف تمہیں دعوت دی جا رہی ہے، یہ قرآن اس مسلک والا عقیدہ بیان کرتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسلک تھا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بالاتفاق جتنے بھی آسمانی مذاہب والے لوگ ہیں، مسلمانوں کے علاوہ اہل کتاب، یہود بھی، عیسائی بھی، یہاں تک کہ مکے کے مشرکین بھی کہتے تھے وہ ہمارے بڑے ہیں۔ تو اللہ نے کہا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی ہدایت کی، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، ایک سچے دین کی ہے،
اور وہ کون سا دین ہے؟ ملت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی طرف، حنیفاً، جو ایک طرف ہے جس میں کوئی شرک نہیں ہے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ تو اللہ نے سورت کا مضمون ختم اس پر کیا، وما کان من المشرکین پر، اور شروع کہاں سے کیا؟ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ اللہ خالق ہے آسمان و زمین کا۔ تو شروع توحید سے کیا اور سمجھایا، ختم یہاں پر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، لہذا اسلام وہی عقیدہ بیان کرتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔